وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا۔ اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر۔ علم کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کا ذاتی ہے، نبی کا جو ہے وہ عطائی ہے، لیکن کہتے ہیں جی وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں لکھ دیا ہے کہ اللہ اور نبی الاسلام کا علم کا اتنا ہے جس طرح 7 سمندر ہوں، اس میں کوئی چڑیا جو ہے وہ چونچ مارے تو اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اور باقی جو 7 سمندر ہیں یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں۔ ہم اگلا معصومانہ سوال کرتے ہیں، یہ تو فرق ہی بہت بڑا ہے، 7 سمندر میں تو ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ذرا بڑے بڑے 2-3 فرق گنوائے نا ہمیں کہ یہ علم نبی علیہ السلام کو پتہ ہے اور یہ نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ نہیں دیا۔ جیسے یہ بات کرے ہو کہنا جی تسی گٹھ لے کے ناپنا شروع ہو گئے ہو۔ ناپا تو اعلیٰ حضرت نے خود ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ 7 سمندر ہوں اور اس میں سے چڑیا چونچ جتنا پانی لے وہ نبی کا علم ہے اور 7 سمندر اللہ کا علم ہے، تو آپ نے فیتا تو خود مار دیا، تو اتنا بڑا فیتا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہی پوچھیں گے نا فرق بتائیں تو پھر وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بس ذاتی تھا، ذاتی، پھر کہیں گے محدود اور غیر محدود کا۔ یار محدود غیر محدود کا اگر فرق ہے تو کوئی فرق نکالیں بھی نا، کہ یہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ نہیں پتا تھا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ یہ بات کریں تو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے۔ تو اصل میں یہ صرف انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے لیے ما کانا و ما یکون کا علم مانتے ہیں، یعنی جتنا اللہ کے پاس ہے نا وہ سب کا سب مانتے ہیں۔ جی دوستو، میں نے آپ کو اس کی ویڈیو دکھائی جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث پر چلتا ہوں۔ حدیث پاک میں تو یہی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا وہ میں جانتا ہوں۔ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بخاری مسلم یہ میرے باب ہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7267۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا میں جانتا ہوں۔ اور یہ حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، فجر کی نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، ظہر تک آپ نے ہمیں بتایا غیب کی باتیں، پھر ظہر کی نماز پڑھی آپ علیہ السلام نے، پھر منبر پر، پھر اترے، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر منبر پر، پھر یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ یہ تو عقیدہ حدیث سے آ رہا ہے، کہتے یہ جو ہے وہ ما کان و ما یکون کا علم مانتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے دنیا آخر تک جائے گی، آپ علیہ السلام نے بخاری میں نہیں، آپ نے فرمایا کہ آخری جنتی کون ہے اور آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا اور جنت کی طرف جائے گا، یہ تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ما کان و ما یکون۔ اور چڑیا کی بات کی کہ پھیتا لے کے کھڑے ہوئے، بھی آپ حدیث نہیں پڑھتے، کتابیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں، بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر اس کا 4727 ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا علم اور میرا علم اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک چڑیا جو ہے سمندر میں چونچ ڈالے اور وہاں سے جو پانی آتا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ 4727 بخاری میں، یہ تو نبی کہتے ہیں انہوں نے پھیتا مارا ہے۔ بھئی اعلیٰ حضرت نے یہ بخاری کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ہے بخاری میں کہ ایک سمندر میں چڑیا جو ہے چونچ مارے وہاں سے جو پانی آتا ہے، یہ ساری مخلوق کا اور نبیوں کا علم ہے، اللہ کا علم سمندر ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے پھیتا مارا، یار سامنے کتابیں اور جہالت کی، کہتے ہیں کہ عطائی اور ذاتی، کیا عطائی اور ذاتی کا فرق تھوڑا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمیں گستاخی کا فتویٰ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک بھی پڑھا کرو مرزا صاحب، قرآن پاک میں سورہ النساء آیت نمبر 113 ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کو سکھایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ تو قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے، پھر دکھاوے کے لیے بخاری آپ نے رکھی ہوئی وہ دکھاوے کے لیے، جس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ آپ علیہ السلام نے فجر نماز پڑھ کے مغرب تک آپ نے سارا کچھ بتایا ہے، ما کان و ما یکون یہ بتایا ہے۔ اور عطائی اور ذاتی کا فرق تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور ما کان و ما یکون اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے، مسلم میں ہے،
اور کتنا بڑا فرق ہے عطائی اور ذاتی کا. اور ہمارے محدثین، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں نہیں قیامت کے بارے میں علم تھا، اور جیسے اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اضافہ ہوا، رب زدنی علما. اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں جو جنت میں جائے گا. آخری جنتی کا بھی آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ موت کیسے آنی ہے. جنت کے حالات آپ نے بتائے ہیں، قیامت کے حالات آپ نے بتائے ہیں. تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے. ہم خدا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی تو آپ علیہ السلام ہیں. ہمارے علماء نے تو فرمایا خدا لفظ ہی اللہ کے سوا کسی پر کہنا یہ کفر ہے، آلت کا فتویٰ ہے. اور خدا یہ مانتا ہے، یہ کروڑوں خدا مانتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بھی خدا مانتا ہے کہ جنت میں ہم خدا ہوں گے، منی خدا ہوں گے. دیکھ لیں آپ، یہ خدا جو ساری چیزوں کا مالک ہے ہاں جی، اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. منی خدا بنا دوں گا. اللہ کہاں اللہ نے فرمایا اللہ پر بھی جھوٹ کہ تم 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، میں جنت تمہیں منی خدا بنا دوں گا. اللہ جیسے فرماتا ہے کن ہو جا تو وہاں بندہ کہے گا کن ہو جا تو ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، جنتی کہے گا یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اجازت مانگے گا، اللہ اسے اجازت دے گا، کن تو نہیں کہے گا. اللہ پر جھوٹ، اور کہا کہ اللہ تمہیں منی خدا بنا دے گا. یہ خود یعنی اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، میں خدا بن جاؤں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اپنا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اہل سنت پر جھوٹ بول رہا ہے، جن کا عقیدہ قرآن سے، جن کا عقیدہ بخاری سے، اور جن کا عقیدہ مسلم سے، ما کان و ما یکون، کہ جب دنیا بنی تھی اور آخر تک دنیا تک آپ علیہ السلام نے خود ممبر پر کھڑے ہو کے بتایا. صحابی رسول کہتے ہیں